میں اس کتاب کے احکام کو بدلوں، اللہ کی نافرمانی کروں، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کل بروز قیامت اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور دوسرا، قرآن بنانا انسان کی قدرت سے باہر ہے، اور مخلوق کا اس سے عاجز ہونا بالکل واضح ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ وہ تم کو اس سے خبردار کرتا، یعنی اس کی تلاوت محض اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، اور 40 سال تم میں رہا ہوں۔ اس زمانے میں تمہارے پاس کچھ نہ لایا، اور میں نے تمہیں کچھ نہیں سنایا۔ تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں، جس کے سامنے ہر ایک کلام فصیح پست اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہیں، اصول اور فروع کا بیان ہے، احکام اور آداب ہیں، مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصحاء اور بلغاء کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل سلیم والا اس بات کو جانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہر صاحب عقل سلیم کے لیے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہے کہ یہ بغیر وحی الہی کے ممکن ہی نہیں ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس کا مثل بنا سکے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کے لیے شریک بتائے، اور یہ کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور خدا ہے، الہ معبود ہے۔ او کذب بآیاتی، یا اس کی آیتیں جھٹلائے، یعنی کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتیں وہ جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا، بے شک مجرم کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتے ہیں، یعنی بتوں کو پوجتے ہیں، لا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ انہیں کچھ نقصان دے سکے اور نہ انہیں کوئی نفع دے سکے۔ ما لا يضرهم، ایسی چیز کو پوچھتے ہیں جو انہیں نقصان نہیں دے سکتی، ولا ينفعهم، اور نہ ہی نفع دے سکتی ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی دنیاوی امور میں یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، اور مرنے کے بعد اٹھنے کا تو ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں، یعنی اس کا وجود ہی نہیں، کیونکہ جو چیز موجود ہے وہ ضرور علم الہی میں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اسے پاکی اور برتری ہے ان کے شرک سے،
یعنی یہ بتوں کو اللہ کا شریک کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، بالکل جھوٹی بات ہے اور باطل بات ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور لوگ ایک ہی امت تھے، فَاخْتَلَفُوا، پھر مختلف ہو گئے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا ایک امت سے مراد یہ ہے کہ سب دین اسلام پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام کا درس دیا۔ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک ہی دین پر تھے۔ اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اس کے بعد قابیل گمراہ ہوا اور یہ آگ کی پوجا کرنے لگا۔ اس سے پہلے سب دین اسلام ہی پر تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام تک ایک قول یہ ہے کہ جو فرمایا کہ سب ایک ہی دین پر تھے، تو بعض نے کہا کہ زمانہ نوح علیہ السلام تک ایک دین پر رہے، پھر اختلاف ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے قابیل تک سب ایک دین پر تھے۔ قابیل آگ کا پجاری ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر گمراہی کا کام کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس سے پہلے لوگ گمراہی کی طرف آنے لگے، اور پھر دنیا کی اکثریت بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس آپ نے تبلیغ فرمائی، پھر طوفان نوح آیا اور سارے کافر ہلاک کر دیے گئے۔ کشتی میں جو مومنین سوار تھے وہی بچے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، یعنی وہ 72 یا 78 افراد جو کشتی سے اترے وہ دین اسلام پر تھے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو ان افراد میں 3 بیٹے تھے، ان سے اولاد کا سلسلہ ہوا، وہ ایک دین پر تھے، اور پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔